أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. صدق الله العظيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، پھر جب پہنچے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس تو ٹھکانہ دیا اپنے پاس اپنے والدین کو۔ جب گھر والے، والدین، بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس کنعان سے مصر پہنچے تو انہوں نے خاص جگہ دی اپنے تخت پر، اپنے والدین کو ساتھ بٹھایا۔ وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو سب چین سے رہیں گے، سب اطمینان سے رہیں گے۔ اس سے قبل آیات میں یہ بات تھی کہ وہ سارے کے سارے بھائی غلہ لے کر واپس پہنچے اور والد صاحب کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یوسف علیہ السلام نے سب کو بلایا ہے۔ چنانچہ یہ سب کے سب گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بہت سارے خدام کے ساتھ مصر سے باہر تشریف لے آئے استقبال کے لیے، اور بڑا اکرام کیا، اور باہر، شہر سے باہر ایک جگہ بنائی، وہاں پر کچھ دیر آرام کیا، بڑے اکرام کے ساتھ انہیں رکھا، ابتدائی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب سب کے سب جو ہے مصر کی طرف چلتے ہیں، شہر کی طرف چلتے ہیں، اور وہاں پر بھی بڑا پروٹوکول دیا، خصوصاً والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ یہاں پر ابوئی سے مراد والدین ہیں، اگر تو وہ روایات کہ جن میں یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو چکا تو پھر اس سے دوسری والدہ مراد ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی والدہ ہی کے حکم میں ہیں۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے تخت پر بٹھایا اپنے والدین کو، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو وہ سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وَقَالَ، یوسف علیہ السلام نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے۔ ھذا تأویل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، رؤیای، خواب، من قبل، پہلے، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے، قد جعلھا ربی حقا، جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ ایک خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ میرے سامنے چاند اور سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا کسی کو بتانا مت۔ اس کی تعبیر اب سامنے آئی کہ چاند اور سورج سے مراد والدین تھے، ستاروں سے مراد سارے کے سارے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی، اس بنیاد پر یہ سارے کے سارے جو ہیں یوسف علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے تھے۔ آگے فرمایا وقد احسن بی، اور اے میرے ابا جان، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو من بعدی، اور آپ لوگوں کو دیہات سے اللہ یہاں لے آیا، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، حالانکہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ ان نزغ الشیطان، بڑا فساد ڈال دیا تھا، جھگڑا، مخالفت پیدا کر دی تھی شیطان نے، بینی، میرے، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ ہر بات کا خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے حصہ عطا فرمایا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث،
اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، آپ ہی آسمان اور زمین کے ابتداءً پیدا کرنے والے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میرا بہترین رکھوالا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمہ، مجھے اپنا فرما بردار بنا لے۔ توفنی، میں فرما بردار ہوتا ہوں تیرا۔ اور ایک میں ہے کہ توفنی، کہ مجھے اٹھانا اس حال میں کہ میں مسلمہ تیرا فرما بردار ہوں، موت اسلام کی حالت میں آئے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ اس سے ایک تو یہی ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، تعظیم کا سجدہ جائز تھا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تعظیم کا سجدہ تھا، جیسے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، نہ کہ عبادت سمجھ کر وہ سجدہ کیا گیا، ایک تعظیم کے طور پر کیا گیا، اور اس کی پہلی شریعتوں میں اجازت تھی۔ اور اس میں یہی ہے کہ بس اس کی تعظیمی سجدے اور عبادت کے سجدے میں نیت کا فرق ہوتا ہے۔ صورت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن نیت کا فرق ہے کہ یہ عبادت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں یا عزت کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بڑے آئی جی پولیس تھے، بڑے درجے کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم نے دیکھا عراق میں بڑے بڑے پادریوں اور چودھریوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شریعت میں تعظیمی سجدہ حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب چاہے کوئی کسی بھی نیت کے ساتھ سجدہ کرے، اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ جو کیا گیا یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھا، اللہ کو سجدہ کیا گیا تھا، بس یوسف ویسے سامنے تھے۔ تو بہرحال جو بھی بات ہو، اگر تعظیمی ہے تو اس کی اجازت تھی، اور اگر شکر بجا لانے کے لیے کیا تو تب بھی اس کی اجازت تھی۔ اس کے بعد آگے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کی ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ کیا فرمایا کہ دیکھیں، ایک تو یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اتنی مشکلات، اتنی پریشانیاں، اتنا طویل سفر یوسف علیہ السلام نے گزارا، مشکلات سے نکلے، تکالیف برداشت کی، لیکن کسی برے رخ کو ذکر نہیں کیا اتنے عرصے کے بعد جب والدین سامنے آئے ہیں۔ اچھے رخ کو ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور میرے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آئیں اور میں قید خانے میں چلا گیا، بلکہ ذکر کیا کہ اذ اخرجنی من السجن، کہ مجھے قید خانے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نکال دیا۔ اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے بڑی جدائی رہی اور بڑا جو ہے نا بڑی پریشانی رہی، آپ پر بڑے حالات آئے، نہیں، بلکہ کیا کہا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہ دیکھو کتنا اللہ احسان فرمانے والا ہے کہ آپ سب کو میرے پاس لے آیا، کتنا خوشی کا مقام ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہیں ندامت اور شرمندگی ہو بھائیوں کو کہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، فرمایا کہ نہیں، ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یہ شیطان تھا جس نے فساد برپا کیا اور دھوکے میں ڈالا، ورنہ بھائی تو ایسے نہیں تھے۔ تو فوراً ساری بات ختم کر دی۔ پھر مزید نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسا عظیم ہے، اللہ نے مجھے بادشاہت عطا کر دی، کوئی پریشانی کا ذکر نہیں کیا، کوئی جیل کا ذکر نہیں کیا، اور کوئی جو ہے کنویں کا ذکر نہیں کیا، کوئی بکنے بکانے کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے مجھے بادشاہت دے دی، اور پھر مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کی، اور پھر کہا کہ یا اللہ چاہے سب کچھ ہے لیکن مجھے اپنا فرما بردار رکھنا، اسی کے اندر میری کامیابی ہے، نیک لوگوں میں مجھے شامل رکھنا۔ تو یوسف علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چاہے کیسے ہی سخت سے سخت حالات آ جائیں، مایوسی کی طرف نہیں جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے اچھائی کو ذکر کرنا چاہیے اور خوشخبریاں ذکر کرنی چاہیے۔ پریشانی والے حالات، ہاں ایسے جو کہ نقصان پہنچانے والے حالات، ان سے خبردار ضرور کرنا چاہیے، کسی کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ہر وقت مایوسی ہی کی باتیں کرنا اس چیز کی شریعت کا نہ مزاج ہے اور نہ ہی اس بات کی اجازت ہے۔
اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے، فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء، جب میرا رب چاہتا ہے بڑی لطیف تدبیریں کرتا ہے۔ رکے سے رکا ہوا کام ہو، کاروبار کی رکاوٹ ہو، رشتوں کی رکاوٹ ہو، اور جی کوئی اور اس حوالے سے پریشانی، کام نہ ہو رہا ہو، نوکری جاب کے حوالے سے مسائل ہوں، یا لطیف کثرت سے پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالی ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔